سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ آنا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ جو دجال آئے گا تو اس دجال سے پناہ دینے والی جو صورت ہے نا وہ سورہ کاف ہے۔ یعنی یہ اگر بعض روایات میں پوری صورت کا ہے، پوری صورت جو جمعے کے دن پڑھ لیں تو اسے ایک نور مل جاتا ہے، یعنی کنفیوز نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے گا، چیزوں کو صحیح سمجھ دے دے گا، ایک یہ مطلب ہو گیا۔ اور پہلی اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ جب جو دجال کے اوپر ان آیات کو پڑھ لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے جن لوگوں نے دجال کے فتنے پر کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، محنت کیا، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو یعنی اپنا تحقیق کا نقطہ یعنی وہ مرتکز کیا اپنی توجہ اس کے اوپر، اور بہت سا کچھ لکھا ہے۔ تو کسی زمانے میں مجھے بھی شوق ہوا تھا، وہ سارا کچھ مجھے پڑھنے کی توفیق ہوئی، مطلب بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا، مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا، ابوالکلام نے لکھا، اور دیگر جو اس کے اوپر جو لٹریچر بنا وہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، پڑھا۔ تو میں بھی جو کچھ آپ کے ساتھ عرض کروں گا نا تو یہ اس کے پیچھے 30-35 سال کا جو ہے نا مطالعہ آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا بہت جو بھی غور فکر، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو مانیں وہی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم میں اتنا حق ضرور رکھتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ باقی وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ جو میری ہوگی وہ میری ہے، اسے آپ نہ قبول کریں، جو کسی سے پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اچھا یہ بات اب یعنی اس پہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی بات ہے یہ کہ یہ جو دور تھا نا جو آیا، یہ دجالی دور، یہ فتنہ یاجوج ماجوج اور فتنہ دجال وہ اسے جوڑتے ہیں۔ یعنی یہ جو مغربی اقوام کی یلغار تھی نا، یہ گویا اس دجالی دور کا ظہور تھا، اور اس میں جب مسلمان بے بس ہو گئے مقابلہ کر کے، اب میں اسے یوں کہوں کہ بھئی آپ نے 1831 میں جہاد بھی کر کے دیکھ لیا، آپ نے 1857 کی جنگ آزادی بھی کر کے دیکھ لی، تو وہ کوئی دال گلی نہیں، کہیں بھی نہیں گلی۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان، اس سے پہلے سراج الدولہ، یعنی مسلمان مقابلہ نہیں کر سکے، شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے۔ پھر ہندوستان کے بعد آپ کو پتہ ہے سارا عرب ہاتھ سے نکل گیا، جاوا، سماٹرا، ملیشیا، سب جو ہے نا مسلمان مغلوب ہو گئے، دب گئے۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کی ایک تہذیب بھی آ رہی ہے، ان کی ایک سویلائزیشن بھی ہے۔ اب اگر ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ سویلائزیشن آپ کو جو ہے نا وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، وہی بنے گا جو وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنوز، وہ صورت بن جائے گی۔ تو اپنے دین کو بچائیں کیسے؟ تو نہایت اولو العزم، نہایت دلیر بہادر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، کٹا جائے، الگ ہوا جائے آئسولیشن میں، اور اس کو تشبیہ دی جیسے وہ جو نا اصحاب کاف کٹ گئے تھے، ایسے ہم معاشرے سے کٹ جائیں۔ اس کٹنے کو عمل کو انہوں نے کہا یہ مدارس کا قیام ہے۔ یہ جو پہلا مدرسہ بنا ہے دیوبند 1867 میں، تو 1857 کی جنگ آزادی کے ناکامی کے 10 سال کے بعد بنا ہے۔ تو یہاں سے وہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ان کی بات ہے۔ اب اس میں جو میں نے اپنا لچ فرائی کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھی ہیں اس کے متعلق، اس میں سے ایک چیز یہ ہے، اور یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، اور اس میں خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دنیا میں آنے کی۔ فارکلیت آئے گا، فاران کی پہاڑیوں سے آئے گا، اور وہ دنیا کو روشنی سے بھر دے گا، نور ہوگا، خیر، وہ جو بھی اس کو وہ یہ سارا بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات، اس میں یہ بات ہے 1000 سال کے بعد، یعنی فارکلیت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی شیطان، پرانا سانپ ان کی ٹرمنالوجی میں شیطان ابلیس کو کہتے ہیں، پرانا سانپ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ جو مغربی اقوام کے غلبے کا دور ہے، یہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد کا دور ہے، اور ٹھیک یہ وہ ٹائم ہے جب یہاں اکبر نے ایک مصیبت کھڑی کی تھی وحدت ادیان کی۔ ویسٹ میں بھی ایک کام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں سنایا تھا، مذہب بیزاری کی تحریک، خدا سے بغاوت کی تحریک، اور اس سے ملتا جلتا ایک سیٹل طریقے سے کام جو ہے نا ہندوستان میں بھی شروع ہوا ٹھیک اسی وقت میں جو اکبر نے کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اکبر کے اس سارے کام کا کلا کما کروا دیا مجدد الفسانی کے ذریعے سے، دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد۔ ادھر ظاہر ہے وہ عقیدہ ہی غلط تھا، تو کس بنیاد پر اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کاٹا جاتا ہے، وہاں وہ کامیاب ہو گیا، ہندوستان میں یہ پہلی ناکامی ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ چلا، تو اب ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، یہ جو دجال سے متعلق حدیث ہے کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا نا وہ سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، جو تیسرا دن ہوگا وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد جو اس کے دن ہوں گے نا وہ تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔
اب اس میں بہت سے علماء نے اپنی اپنی سوچ سوچی ہے کہ بھئی یہ کیا کیا مراد ہے. اس میں ایک عمران این حسین صاحب کی بھی رائے ہے. وہ جو برطانوی تسلط کا دور ہے اسے وہ جو نا 1 سال والا دور کہتے ہیں. امریکی تسلط والے دور کو وہ 1 مہینے والا دور کہتے ہیں. اور یہ جو اس کے بعد وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا بھی تسلط قائم ہوگا, اس کو وہ 1 ہفتے کا دور کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دجال نکلے گا اصل اپنی شکل میں. تو ان ساری باتوں کو جوڑ کے جو میں نے وہ چیز نکالی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دجال حضور کے دور میں قید تھا, زنجیروں میں جکڑا تھا. تمیم داری نے دیکھا تھا اسے, اس حیثیت میں حضور کے سامنے بیان کیا تھا. حضور نے اس کو مانا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب یہ 1000 سال کے بعد وہ آزاد ہو گیا. ظاہر نہیں ہوا, ہمارے سامنے نہیں آیا, آزاد ہو گیا, فنکشنل ہو گیا. فنکشنل ہو کے اس نے ان قوموں کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کر انہیں طاقتور بنا کر پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا مسلمانوں کے علاقے فتح کیے اور چاک کر دی خلافت کی. وہ کیا ہے, ترک نادان خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب و تمدن اور نظام حیات ہمیں دے گئے, اس کی جو آخری علامت تھی وہ بھی ختم کر دی, ان کے ہاتھوں سمیش ہو گئی اور یہ چھا گئے. اب اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس شروع ہوئی وہ پہلے ریزسٹنس ان سے کٹنے کی تھی. مقابلہ کر کے تھک گئے, اب آپ کٹ گئے. اور دوسری جو بات ہے, یہ ان کا جو دور ہے, جتنا عرصہ ہم غلام رہے ہیں, یہ جو غلامی کا دور ہے میں اسے کہتا ہوں وہ 1 سال کے برابر اسے, یعنی ایک دور وہ ہے طویل ہے باقیوں کی نسبت, کہ جس میں تمام مسلمان اقوام ان اقوام میں غیر کی نیچے آ گئی, زیر تسلط آ گئی. ان کا قانون, ان کی تہذیب, ان کی تعلیم وہی جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہو گئی. اور مسلمان یعنی اصل اسلام صرف وہاں پہ رہ گیا جو کٹ کے لا تعلق ہو کے دوسری طرف ہو گئے تھے. اسی دوران ایک نئی کوشش بھی ہوئی. وہ کوشش یہ تھی کہ اس تہذیب کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے, ان میں بھی کوئی خیر ہوگا وہ ان سے سیکھا جائے, جو ان کا شر ہے اسے چھوڑا جائے اور جو ان کا خیر ہے وہ سیکھا جائے. اس میں یہ کوشش جو ابتدان تھی وہ بہت ہی مروبانہ تھی. جیسے سر سید احمد خان ہیں, ان کا تو خیال یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو یعنی ہر معاملے میں آپ انگریز بن جائیں, کیونکہ ترقی کا جو ہے نا وہ معیار یہی ہے. بلکہ ان کے بارے میں پتہ نہیں, اب یہ مذاق کرتے ہیں لوگ, یہ الزام لگاتے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز بھی مجھے پڑھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرور کوئی وزڈم ہوگی. تو یعنی اس حد تک مروبیت تھی یا ان کی مروبیت وہ بیان کی جاتی ہے. اب انہوں نے پھر انگریزی پڑھو, انگریزی سیکھو, اس طرف بھی لے کے گئے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان ان علوم سے واقف ہوئے جن سے جو کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے تھے. آخر اس میں بھی تو کوئی یہ جو میں نے شروع میں بتایا یہ کلمات اللہ کا علم ہے, یہ چیزوں کو جاننا, اللہ کے کلموں کو جاننے کا علم ہے, مخلوق ہے ساری اس کو جاننے کا علم ہے. اس کی نو ہاؤ ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہی علم تو دیا تھا, لہٰذا وہ مسلمانوں کو سیکھنے کا موقع ملا. اب اس کے لیے جو ان کی حکمت عملی تھی نا وہ یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. وہ جو پہلے تھے وہ تو کنارے کش ہو گئے, پوری ریجیڈیٹی کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ وہ جڑ گئے, جم گئے. انہوں نے تو یہ بھی کر دیا نا کہ انگریز اگر کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ہم کرسی پہ بھی نہیں بیٹھیں گے, انگریز آگے میز رکھتا ہے تو ہم میز بھی نہیں رکھیں گے. وہ جو یہ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہوا تھا حرمت کا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی حرام اس معنی میں ہے جیسے خنزیر حرام ہے یا وہ حرام ہے, وہ اس معنی میں وہ کرتے تھے کہ بھئی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ رواج ان کی تہذیب کی ہر شے جو ہے نا وہ چھوڑنی ہے. ہم نے اس تہذیب کے قریب ہی نہیں جانا, ہم نے نہ جو ہے نا وہ کالر وہ والے بنانے ہیں, نہ ہر شے ان کی اس کو منع کرنا ہے, دور رہنا ہے ان سے. یہ کٹنے کا عمل ہے. اور کوئی شک نہیں کہ یہ اصحاب کہف کی سنت کے عین مطابق ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوگا تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے بغیر نہیں ہوگا, نرمی پیدا کرنی پڑے گی. اب وہ نرمی ہے جو بہت انتہا پہ آپ کو سر سید احمد خان کیا ملے گی, لیکن آپ کو سر سید احمد خان کو بھی دینا پڑے گا وہ کریڈٹ کہ خود اپنی ان کی ذات میں کوئی نرمی نہیں تھی. اتنی لمبی تو کسی عالم دین کی داڑھی نہیں تھی جتنی ان کی تھی. گھر میں ان کے پکے پردہ تھا, بلکہ انگریز نے وائسرائے نے کہا کہ میری جو ہے نا بیوی آپ کے گھر آنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری عورتیں غیر عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں. اپنی حد تک تو وہ پورے فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں یا ریجڈ کہہ لیں یا شدت پسند جو بھی کہہ لیں وہ تھے, لیکن یہ کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ نرمی والا معاملہ کیا. اور وہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کی سنت کا پہلو ایک وہ ہے کہ جا کے غار میں بیٹھو, تو انہی اصحاب کہف کو جب کھانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو وہ کیا بتا رہے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ. اچھا یہ بھی میں نے خود نہیں نکالا ہے, یہ جو ترکی میں یہ ہے نا اپنے اردوگان, ان کے ایک ساتھی تھے, وہ کیا ہیں, وہ جو صوفی مزاج کے تھے, جن کے ساتھ اب بعد میں ان کا پھڈا ہو گیا, پہلے یہ ساتھی تھے. تو یہ ان کا فلسفہ تھا
کہ یہ جو ویسٹ کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے نا، یہ جو اصحاب کہف جب سودا لینے گئے تھے تو جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ ہونا چاہیے. ان کو ہمارا اندر کا فنڈامنٹلزم نظر نہیں آنا چاہیے. اپنی اصل آئیڈینٹی چھپا کے رکھو اور ان کے سامنے ذرا تھوڑا نرم خو ہو کے وہ بنو. تو مجھے یہ بات اس لیے زیادہ مجھے سر سید احمد خان کی وجہ سے اتنی پسند نہیں آئی. مجھے یہ بات علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے پسند آئی ہے. میں آپ کو صاف بات بتاؤں، اس لیے کہ بعض انگریز جو ہے نا وہ جو یہ صحافی ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا یہ جو قائد اعظم ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کوٹ پینٹ کے اندر جو ہے نا کوئی صحیح آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر رکھی ہوئی ہے. اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر ہے. یہ والی بات وہ ہے جو وہ گولن کہہ رہے ہیں، وہ جو اب مجھے نام یاد آ گیا، جو ترکی والے جو صوفی مزاج جو بندے ہیں وہ بالکل سیم یہی بات کہہ رہے ہیں. اور یہ شخصیت اس سے پہلے قائد اعظم کی صورت میں گزر چکی ہے. تو وہ اصحاب کہف کی ایک سنت وہ ہے اور ایک یہ ہے. ان دونوں کا میں آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ بتاؤں گا. ابھی بس آپ اتنی بات نوٹ کر لیں، یہ اس عمل کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو دجال کا ایک دور وہ ہے جو پوری غلامی کا دور ہے، اور اس غلامی کے دور میں اس دجالی فورسز کے وہ خود سامنے نہیں آیا، یہ اس کی فورسز تھی. ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی حکمت عملی تھی وہ دو تھی. ایک حکمت عملی کٹنے کی تھی، اس کٹنے کی حکمت عملی نے ہمارا دین، ایمان، عقیدہ برقرار رکھا، نہیں تو سارا ختم ہو جاتا. اور یہ جو ولیتلطف کی حکمت عملی تھی، اس نے بالآخر جب آزادی نصیب ہوئی ہے تو ہمیں آزاد ملک بنانے کی ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ایک چھت فراہم کی کہ جو ہماری حفاظت کا باعث بن گیا. یہ اس کی اپنا فائدہ ہوا. یہ دونوں حکمت عملیاں ساتھ ساتھ چلی ہیں اور ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں. اگر ادھر جو ہے نا وہ دیوبند تھا تو آج وہ دیوبند مدارس ہیں. اس میں سارے مدارس آ جائیں گے، کیا اہل حدیثوں کے کیا بریلویوں کے، وہ سارا ایک ہی شے بن جائے گی. اور دوسری طرف جو سر سید احمد خان ہے تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور تمام جدید تعلیم کے ادارے پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ دو دھارے ہیں جو ہمارے ہاں چل پڑے. اس نے دو شخصیتیں وجود میں آئی ہیں. وہ عام جو ہم جنہیں جو اس طرح جب سمجھاتے ہیں تو ملا اور مسٹر کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے. یہ ملا اور مسٹر کی تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں پھڈا پیدا کرتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فرکشن ہوتا ہے. اور اس کو برج کرنے کی بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کوشش کی ہے، پہلے شبلی نعمانی نے کی ہے، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ہے، مولانا مودودی نے کی ہے، اور بھی بہت سی، علامہ اقبال بھی یہی کوشش کر رہے تھے. مولانا مودودی کے الفاظ ہیں میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں. تو بیچ کی راس کا مطلب کچھ یہ دو دھارے ہیں، دو انتہاؤں پہ ہیں، تو ان کے درمیان میں ہوں. تو ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو ہندوستان میں اس دجالی طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں، وہ اس کی آپ کو بیسس معلوم ہوں گی. اس میں بہت سے بزرگوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہر ایک ایک تحریک کے پیچھے پوری جو ہے نا یعنی ماضی ہے اس کا. آپ وہ علماء کی تحریک کے ساتھ جا کے صرف مجدد علی ثانی ہی نہیں ہوں گے، اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی ہوں گے، شاہ ولی اللہ کا جو ہے نا علمی کام ہے جو وہ ہوگا. ادھر جو علامہ اقبال ہیں یا جو قائد اعظم ہے اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ کا فکری کام کھڑا ہوگا. تو یہ بہت سارے شخصیات ہیں جو ہندوستان میں ان 400 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں. اور ان شخصیات کے اجتماعی کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فکر جس نے پورے ویسٹ کو بے خدا بنا دیا. اس میں اس امت کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دیکھیں ترکی کا کیا حشر ہو گیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی پوری دنیا کی نسبت وہ جذبہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اسی کا مظہر ہے باقی مسلمان ملک آزاد ہوئے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے. یہ ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. تو یہ واقعات ہم پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کیسے، درجہ بدرجہ کیسے کیا، ایک کے بعد دوسرا جو ہے ردہ کیسے لگایا.